حالات چې تبدیل شو په افغانستان کې مونږ مجبوراً اوس په دغه هوټل کې کار کوو. ډاکټر یو او د مجبوریت دپاره د هوټل کې کار کوو. د هاسپیټل زمونږ کار پیدا سي خو زمونږ رشته ده، زمونږ کار ده، زمونږ ژوند په د هاسپیټل کې تېر شوی ده. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام ظاہر کاکڑ ہے. میرے ساتھ جو شخصیت بیٹھی ہے یہ اگرچہ موجودہ حالات میں اسلام آباد کے اندر ایک ہوٹل میں کام کر رہے ہیں، لیکن دراصل میں یہ ایک MBBS ڈاکٹر ہے اور کابل سے آئے ہوئے ہیں. اسلام آباد کے اندر ہمارا ایک چھوٹا سا سیٹ اپ ہے. کل میں جب آیا تھا ہوٹل تو ایک دوست نے بتایا کہ آپ کے ہوٹل میں جو ہے ایک MBBS ڈاکٹر کام کر رہے ہیں. شروع میں تو میں نے سوچا کہ وہ شاید مذاق کر رہے ہیں، لیکن بعد میں میرے پوچھنے پہ اس نے کہا واقعی میں کوئی MBBS ڈاکٹر جو ہے وہ ہوٹل کے اندر کام کر رہے ہیں. تو بعد میں نے ڈاکٹر صاحب سے خود ہیلو ہائی کیا اور ڈاکٹر صاحب سے پوچھنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ واقعی میں یہ ایک MBBS ڈاکٹر ہے. میں شروع میں اگر یہ تجزیہ کر دوں یا اپنے جو تاثرات ہیں وہ شیئر کر دوں، کل پرسوں جو وکٹری ڈے منانے والے تھے انہیں ڈوب مرنا چاہیے. انہیں ڈاکٹر صاحب کی دعائیں لگے گی. ڈاکٹر صاحب کی پوری فیملی جو ہے وہ کابل سے آئی ہوئی ہے. کل سے یعنی جب سے میں نے ان سے پوچھا ہے تب سے میرے ذہن میں ان کی سٹوری چل رہی ہے کہ آخر ایک MBBS ڈاکٹر ایک ہوٹل کے اندر ٹیبل مینی کا کام کیسے کر سکتا ہے. ان سے پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کی اصل کہانی ہے کیا، کیوں آئے ہیں، کب انہوں نے MBBS کیا ہے اور کون سے میڈیکل کالج یا یونیورسٹی سے کیا ہے. ڈاکٹر صاحب اول خو خپل نوم راته ووایه، ځان معرفي که چې څوک یې او د کوم ځای نه راغلی، ولې راغلی، ځان راته معرفي که. اولا السلام علیکم. زما نوم عبدالقیوم ظهوري ده. مونږ په کابل کې MBBS کړې ده اور تقریباً 25 کاله په دغه کابل ہسپتال مایوان سرجری ہسپتال اور پوستا کی سرجری سکنگراف التزما ډیوټي وه. اوس په دغه حالات چې تبدیل شو په افغانستان کې مونږ مجبوراً اوس په دغه هوټل کې کار کوو. دا راته ووایه ډاکټر صاحب تا پوره MBBS 4 کاله چې کوم MBBS راځي هغه دې کړی دی او هغې بعد پرون چې ستا سټوري ما واورېده په افغانستان کې چې کوم د میډیکل پروسس دی هغه ما تپوس وکړي. وایي په افغانستان کې 4 کاله MBBS وي او 3 کاله چې دی هاوس جاب چې ورته وایي تا هغه کړی دی او تا ډیګري د کوم ځای نه اخیستې ده؟ ما 4 کاله خو د کابل پوهنتون ته ورته وایي. کابل پوهنتون ته ورته وایي. ورته مې 4 کال MBBS کړی ده او د سرجري نه بیا 3 کاله په نور به کار کړی وم. تا په کم شفاخانو کې کار کړی دی هلته علي آباد هسپتال وایي ورته، یو علي آباد هسپتال، جمهوریت هسپتال او میوند هسپتال د پوستکي سرجري سره سنگراف اور یو بل شفاخانه و چې بابر هسپتال ورته وایي دغه پوستکي سرجري سره کار کړی. دا ټول په کابل کې دي که د کابل نه بهر دي؟ نه ټول په کابل کې دي. ټول په کابل. تا چې دلې چې ته کله راغلی ډاکټر صاحب تا دلې خو هم ډېر زیات پرایویټ هسپتالونه دي، نو ته په هغه کې خپله CV چې ده نه ده ورکړې چې زه دومره تجربه لرم یا دا کار زه کولی شم؟ مهرباني ما په دغه کله چې مونږ پاکستان ته راغلی وو کم از کم داسې چې وایم 25 هسپتالو کې مونږ اگزام به ورکړی وو او پاس به شوی وو او هغه خلکو ما ته وایي چې بیا کال کوو، بیا درته رنګ کوو. بس د انتظار 6 میاشتې یو کال به تېر شو. یو کال شو که مونږ دلته راغلی وو. اچھا دلې چې اوس ته راغلی ډاکټر صاحب اوس په دا هوټل کې کار کوي، د دې کار ماحول څنګه دی، د هوټل کې کار کول او په شفاخانه هسپتال کې کار کول څه فرق درته محسوسیږي؟
قربان سما ولې فرق نه کېږي موږ خو خپل مایک نږدې کړه. یک ډاکټر یو او د مجبوریت دپاره د هوټل کې کار کوو د هاسپیټل زموږ کار پیدا سي خو زموږ رشته ده زموږ کار ده زموږ ژوند په د هاسپیټل کې تېر شوی ده اچھا اچھا او هوټل خو د مجبوریت دپاره موږ کار کوو اوس څه کول غواړې دغه کار جاري ساتل غواړې بار ته دې سوچ دی څه کول غواړې مایک نږدې کړه. کوشش کوو چې له خیره کوم افغان کوم سړی ما ته مرسته وکړي چې بهر ته له خیره لاړ شي دغه ځای نه او دلته خو کار خپله مجبوریت ده په هوټل کې کار کوو ډېر به مجبوریت کار کوو که هاسپیټل پیدا شي خو زموږ هاسپیټل زموږ ژوند ده صحیح د مریضانو دپاره زموږ پخوانۍ رشته وه او اوس خدای مهربانه ده د الله نه دا غواړم چې څوک ماته مرسته به وکړي چې به لاړ شم د خیره بهر. دراصل یہ صرف ڈاکٹر قیوم کی کہانی نہیں ہے، یہ تقریباً ہر افغان کی کہانی ہے. اگر کوئی فالو کر رہا ہے افغانستان کی نیوز کو یا جب سے طالبانی حکومت آئی ہے اس کے بعد جو افغانستان کے اندر حالات ہیں، اگر کوئی فالو کر رہا ہے تو انہیں اب تک کم از کم اندازہ ہو چکا ہوگا کہ بھئی وہاں پہ کیا حالات ہے. ایک بات، اور دوسری بات یہ ڈاکٹر صاحب صرف MBBS ڈاکٹر نہیں ہے، ان کے 2 بیٹے ہیں، دونوں نے بی فارمیسی کر رکھی ہے اور اب ڈاکٹر صاحب کا ایک بیٹا جو ہے یہاں پہ ایک دودھ کی دکان ہے وہاں پہ کام کر رہے ہیں اور دوسرا بیٹا جو ہے وہ گھر بیٹھا ہے اور ایک کے پاس تو صرف ڈگری ہے اور دوسرے کے پاس ڈگری کے ساتھ ساتھ تجربہ بھی ہے، لیکن اس کے باوجود جو تجربے والا بیٹھا ہے وہ دودھ کی دکان میں کام کر رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب کی جو کوئی ہیلپ کر سکتا ہے، اگر کوئی افغانی بھائی جو ہے وہ باہر کسی ملک میں جہاں بھی ڈاکٹر صاحب کو دیکھ رہے ہیں، اگر ڈاکٹر صاحب کو یہاں سے نکالنے میں کوئی مدد کر سکتا ہے، اگر کوئی ڈاکٹر صاحب کی ہیلپ کر سکتا ہے تو مجھے یا ان باکس میں بتائیے یا نیچے کامنٹس میں ڈاکٹر صاحب کا جو نمبر وغیرہ ہے وہ پرووائڈ کر سکتا ہوں. اور آخر میں صرف یہی کہوں گا کہ وکٹری ڈے منانے والوں کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے اور تھوڑی سی انہیں شرم آنی چاہیے. اور جہاں تک وہاں پہ طالبانی حکومت کی بات ہے، اس فرسودہ ذہنیت سے ہم کیا گلہ کر سکتے ہیں؟ یعنی کل پرسوں ایک افغانی جرنلسٹ سے وہاں کے جو وزیر ہیں ان سے لڑکیوں کی تعلیم کے بارے میں پوچھا اور انہوں نے جواب میں ہنسے. ان کے لیے ان کی نظر میں لڑکیوں کی تعلیم یا ویسے تعلیم جو ہے وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا، اور ان کی مائیں اور بہنیں جب کوئٹہ آتی ہے، جب پشاور آتی ہے علاج کے لیے، تب انہیں شرم محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ شرم انہیں محسوس ہوتا ہے جن کی کوئی شرم بچی ہو. بہرحال ڈاکٹر صاحب کی اگر کوئی مدد کر سکتا ہے نیچے کمنٹس میں یا مجھے ان باکس میں ضرور بتائیے.